حضرات السلام علیکم۔ 11ویں محرم کی صبح حضرت علی و فاطمہ کی بیٹیاں رسول کریم کی نواسیاں بے محمل و بے اماری کے ناقوں پر سوار کر کے دربار کوفہ میں داخل کی گئیں۔ پھر ایک ہفتہ انہیں کوفے کے قید خانے میں رکھا گیا۔ اس کے بعد اس قافلے کو 12 ربیع الاول یوم چہارشنبہ شام پہنچا دیا گیا اور وہاں 1 سال قید میں رکھا گیا۔ پھر وہاں سے رہائی کے بعد آل رسول بتاریخ 20 صفر 62 ہجری کربلا ہوتے ہوئے 8 ربیع الاول 62 ہجری میں وارد مدینہ منورہ ہوئے۔ اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ 11ویں محرم یوم شنبہ یعنی سنیچر کے دن شمر ملعون حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ اب تمہیں عورتوں اور بچوں سمیت دربار ابن زیاد میں چلنا ہوگا۔ پھر روانگی کا بندوبست شروع ہو گیا۔ بے محمل و بے اماری کے ناقوں پر سربرہنہ مخدرات عصمت و طہارت سوار کی گئیں۔ سروں کو نوک نیزہ پر بلند کیا گیا اور شہداء کی لاشوں کو زمین گرم پر چھوڑ کر قافلہ کوفے کے لیے روانہ ہو گیا۔ بازار کوفہ میں داخلہ کے وقت حضرت زینب صلوات اللہ علیہا اور حضرت ام کلثوم نے فریادی آواز بلند کی اور ان کی آواز کو ماند کرنے کے لیے، ان کی آواز کو دبانے کے لیے باجوں کی آواز تیز کر دی گئی۔ براوایت حضرت زینب نے ماتم شروع کر دیا، پھر ان کے ہاتھ پس گردن باندھ دیے گئے۔ کوفے میں داخلہ ہوا۔ بازار کوفہ میں حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ بنت الحسین اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے خطبے دیے اور واقعہ کربلا کو لوگوں تک پہنچایا۔ دارالامارہ کے دروازے پر سر مسلم ابن عقیل لٹکا ہوا دیکھا گیا۔ ابن زیاد نے مختار کو قید خانے سے بلوایا اور سر حسین تشت طلا میں رکھ کر ان کے سامنے لایا گیا۔ پھر چھڑی سے دندان مبارک امام حسین کے ساتھ بے ادبی کی گئی۔ 1 ہفتہ قید خانے کوفہ میں مخدرات عصمت و طہارت کو قید رکھنے کے بعد حسینی قافلے کو شام کے لیے روانہ کر دیا گیا، جو ایک روایت کے مطابق 36 دن میں اور ایک دوسری روایت کے مطابق 12 ربیع الاول 61 ہجری یوم چہارشنبہ یعنی بدھ کے دن شام پہنچا۔ جب شام کے پائے تخت یعنی دمشق میں جہاں یزید کا دربار لگتا تھا داخلے کا موقع آیا تو 3 دن تک اس قافلے کو باب الساعات پر ٹھہرایا گیا، کیونکہ دربار کے سجنے میں 3 دن کی ضرورت باقی رہ گئی تھی۔ پھر دربار میں داخلہ ہوا۔ ہزاروں کرسی نشین آل محمد کی مخدرات کا تماشا دیکھنے کے لیے جمع تھے۔ یزید نے حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے کلام کرنا چاہا، جناب فضہ نے مزاحمت کی۔ پھر یزید کی طعنہ زنی پر بنت علی نے دکھ درد سے بھرے ہوئے الفاظ میں زبردست خطبہ دیا۔ دربار میں ہلچل مچ گئی اور مخدرات عصمت و طہارت کو ایسے قید خانے میں بھیج دیا گیا جس میں دھوپ اور شبنم سے بچاؤ کا کوئی انتظام نہ تھا۔ پھر امام زین العابدین علیہ السلام نے مسجد دمشق میں ایک یادگار خطبہ دیا جو اذان کے ذریعے منقطع کر دیا گیا۔ الغرض یہ حسینی قافلہ تقریباً 1 سال اس قید خانے میں رہا۔ اسی دوران میں حضرت سکینہ بنت الحسین کی شہادت ہو گئی۔ کتب مقاتل سے قید خانے میں ہندہ زوجہ یزید کے آنے کا بھی نشان ملتا ہے۔ طویل مدت گزارنے کے بعد یہ قافلہ رہا کیا گیا۔ ایک خالی مکان میں مخدرات عصمت و طہارت نے 1 ہفتہ نوحہ و ماتم کیا اور شام کی عورتوں سے تعزیت قبول کی۔ پھر بشیر بن جزلم کی رہنمائی میں یہ قافلہ 20 صفر 62 ہجری کو وارد کربلا ہوا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری جو صحابی رسول اور قبر حسین کے مجاور اول تھے، انہوں نے فریاد و فغاں کی حالت میں انتہائی رنج و غم کے ساتھ اس قافلے کا استقبال کیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے قبر امام حسین پر اپنے کو گرا دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ 3 دن تک
فریاد و فغاں اور نوح و ماتم کے بعد یہ قافلہ مدینے کو روانہ ہوا۔ قریب مدینہ یہ قافلہ ٹھہرا۔ بشیر نے خبر غم اہل مدینہ تک پہنچائی۔ جوق در جوق اہل مدینہ قافلے کے مستقر پر سر و پا برہنہ روتے پیٹتے جمع ہو گئے۔ محمد حنفیہ بھی آئے، عبداللہ ابن جعفر طیار بھی آئے، اور ام المومنین حضرت ام سلمہ بھی آئیں۔ حضرت ام سلمہ کے ایک ہاتھ میں فاطمہ صغریٰ کا ہاتھ تھا اور ایک ہاتھ میں وہ شیشی تھی جو رسول خدا دے گئے تھے، اور اس میں کربلا کی مٹی جو خون ہو چکی تھی رکھی ہوئی۔ قافلہ داخل مدینہ ہوا۔ حضرت ام کلثوم نے مرثیہ پڑھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اے ہمارے نانا کے مدینے، تو ہمیں قبول نہ کر، ہم یہاں حسرتوں، مصیبتوں اور اندوہ غم کے ساتھ واپس آئے ہیں۔ مدینے میں داخلے کے بعد روضہ رسول پر بے پناہ فریاد و فغاں کی گئی۔ اس کے بعد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جب تک زندہ رہے شب و روز گریہ وزاری فرماتے رہے۔ یہی حال حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ نیز دیگر تمام بیویوں کا رہا کہ جب تک آپ حیات رہے، جب تک زندہ رہے، کربلا کو آپ سب یاد کر کے روتے رہے۔ کوئی دن ایسا نہ گزرا کہ جب جناب زینب، جناب ام کلثوم، چوتھے امام کربلا والوں کو یاد کر کے روئے نہ ہوں۔